शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब भी कोई कौम अल्लाह की मोहलत से फायदा उठाकर गुमराही के अंधेरे में डूबकर सरकशी करती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रुसवाई और जिल्लत को उनका मुकद्दर बना देता है। तारीख गवाह है कि कौमों पर अल्लाह का गजब ऐसे नाजिल होता है कि सबसे पहले तो उन पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही जालिम और जाबिर कौम का तज़किरा करने वाले हैं कि जिसने तारीख में बेपनाह कामयाबियां समेटी। जी हाँ दोस्तों, कौमे अमालका तारीख इंसानी की सबसे सफाक जालिम और जाबिर कौम थी। उनके लोग खूनख्वार और वहशी फितरत के थे। अल्लाह पाक का उन पर करम था कि उनके कद भी उस वक्त की मौजूदा दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौमे अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 80 मर्दों के बराबर हुआ करता था। उस कौम ने अपनी फतूहात से ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। ओज बिन अनक जो कि एक तारीखी नाम है, वो भी इसी कौम के सरदारों में से था जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता था। इस बारे में कितनी हकीकत है हम जल्द ही ओज बिन अनक पर एक वीडियो बनाकर आपको आगाह करेंगे। कौमे अमालका इराक के गिरदो नवाह से उठे और रफ्ता रफ्ता मिस्र, शाम, फलस्तीन, ईरान और रोम पर काबिज हो गए। कौमे आद और समूद के बाद ये इक्तदार हासिल करने वाली कौम थी। उनका जद्द अमजद अमलीक था। अमलीक का शजरे नसब कुछ यूं बयान हुआ है। अमलीक बिन अनफर बिन ऐस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अमलीक की नस्ल बहुत जंगजू थी जिसे अमालका कहा जाने लगा। बनी इसराइल की बदअफालियों की वजह से अल्लाह ने उन पर कौमे अमालका को ही मुसल्लत कर दिया था। कुरान करीम में उस गिरोह को जबारीन के नाम से पुकारा गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ये बहीरा मरदार के मगरिब में आबाद था। चूंकि ये जहां भी गए अपनी सफाकियत और हरकतों से बाज न आए, जिसकी वजह से इराक के अशूरी बादशाहों ने उन्हें सहराए सीना की जानिब धकेल दिया था। उस दौर में उनकी अक्सरियत भेड़ बकरियां पाला करती थी। बनी इसराइल ने जब अपने रब के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पूजा शुरू की तो सफाकी, सरकशी और बदफेली को अपना शुआर बनाया तो अल्लाह ताला ने उन पर एक कौम जिसे अमालका कहते हैं मुसल्लत कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अर्ज़े मुक़द्दस फलस्तीन को अमालका के कब्जे से आजाद करवाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फलस्तीन की तरफ जिहाद के लिए निकल पड़े। जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम बनी इसराइल, अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है और पीठ ना दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, ए मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की कतन सकत नहीं रखते। सिर्फ एक सूरत हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो अज खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चनाचे अल्लाह ताला ने उस सरकशी की सजा के तौर पर बनी इसराइल को राय तिया में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक इसी मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। मैदान तिया बुनियादी तौर पर शाम और मिस्र के दरमियान 5-6 फरसख का एक खुला मैदान था। बनी इसराइल का ये गिरोह 40 साल तक इसी सहरा में भटकता रहा। इस सहरा में जब ये लोग मरने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके
لیے آسمان سے منو سلوا نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا ماری تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوشع کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طیہ سے ہی نکلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع نے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس منو سلوا اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کو توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا، وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کا کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان پر کھیلتا۔ پھر بس اللہ تعالی نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع کو وفات کے بعد بنی اسرائیل پر سے لاوارث ہو گئے، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شموئیل کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے، اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام
غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخ روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شموئیل کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل کے ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد کی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔